الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور میرے ایمان والے بھائیو، اس دنیا کے اندر ایک مومن اور مسلمان آدمی جس طرح اپنی دنیاوی زندگی گزارتا اور بسر کرتا ہے، اسی طرح ایک کافر آدمی بھی زندگی گزارتا اور بسر کرتا ہے، مگر دونوں کی زندگی گزارنے میں بہت بڑا فرق ہے. کافر آدمی جو زندگی گزارتا ہے اور دنیا میں رہ کر جو اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی آخرت میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کے مد مقابل ایمان والا آدمی جو اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت اور ویلیو ہے. گویا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہنا صحیح ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حالات. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہمارے حالات بھی خراب ہوں گے. جیسا کہ علامہ آلوسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں امام ضحاک رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ ابتدا میں گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ایک بھونچال آئی، جس کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی. چنانچہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سفر کر رہے تھے. دوران سفر ان کو بھوک لگی تو انہوں نے جنگل کے ایک درخت سے پھل توڑا اور کھا گئے تو منہ میں کچھ کرواپن محسوس ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، اے میرے پروردگار، آپ نے تو تمام پھلوں کو میٹھا پیدا کیا ہے تو یہ کرواپن کہاں سے آ گئے؟ دوستو ذرا غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آج آپ کے بیٹے قابل نے جو اصل میں ناقابل ہے، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے. اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے پھلوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی. دوستو ذرا غور کرو کہ ایک قتل کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جائے تو آج دنیا کے اندر کیا حالت ہوگی. ایک دن میں کتنے قتل اور کتنے گناہ کیے جاتے. مفسرین نے اس سے بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کے اکثر پانی میٹھے تھے. جو انسان دنیا کے اندر آتے رہے اور گناہوں کا بازار گرم کرتے رہے تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پانی کے اندر کھاراپن آ گیا. مفسرین نے اس سے بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کے اکثر درخت پر کانٹے نہیں تھے، انسان کے گناہوں کی اثر کی وجہ سے درختوں پر کانٹے آنے شروع ہوئے. گویا ان تمام باتوں سے معلوم ہوا
جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حالات. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے. اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہمارے حالات بھی خراب ہوں گے. مکرمی سامعین، دنیا کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی قوم سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ مسلمان قوم ہے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اعمال درست نہیں. آج دنیا والوں کی عجیب حالت ہو گئی ہے، اپنے اعمال کو تو دیکھتے نہیں ہیں اور وقت کے حاکم کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم. وقت کے حاکم کو برا بھلا مت کہو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرو. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ قرآن مجید میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک سمجھایا اور دین کی دعوت دی. اور دعوت دین بھی ہمارے جیسی نہیں، بلکہ قرآن خود بیان کرتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دین میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، پورے 24 گھنٹے دین کی دعوت دی. میں نے نہ دین کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، میں نے نہ آرام کا خیال کیا نہ کھانے کا خیال کیا، بس پورے دن یہی دن سوار رہتی تھی میری امت، میری قوم جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلی جائے. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے تو یہ بدبخت قوم اور زیادہ ادھر سے منہ پھیر کر بھاگنے لگی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگی. یعنی جس قدر میری طرف سے شفقت اور دلسوزی کا اظہار ہوا، ان کی جانب سے نفرت اور بیزاری بڑھ گئی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ پھر جب کبھی میں نے ان کو بلایا دین حق کی طرف تاکہ آپ ان کو بخش دے تو یہ بدبخت قوم اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے. ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا گوارا نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ آواز ہمارے کانوں میں بھی نہ پڑے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑوں کو لپیٹنے لگے تاکہ وہ میری صورت اور میں ان کی صورت نہ دیکھوں. نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانوں میں ڈھیلی پڑ جائے تو کچھ کپڑوں کی روک لگی رہے گی، غرض کوئی بات کسی طرف دل میں اترنے نہ پائے. وہ اصروا واستكبروا استكبارا، اور ضد کرنے لگے اور غرور کیا. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلا دعوت دی، یعنی ان کے مجمعوں میں جا کر خطاب کیا، ان کی مجلسوں میں جا کر سمجھایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو کھل کر کہا، چھپ کر کہا، چھپکے سے کہا، یعنی مجموع میں سے، یعنی ان میں علیحدگی میں بھی بات کی، پوشیدہ بھی بات کی، اشاروں میں بھی بات کی، زور سے بھی کی، آہستہ بھی کی. غرض نصیحت کا کوئی عنوان، کوئی موقع اور کوئی رنگ نہیں چھوڑا. آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. باوجود سینکڑوں برس سمجھانے کے اب بھی اگر میری بات کی طرف، اب بھی میری بات کی طرف جھک گئے اور اپنے مالک کی طرف جھک گئے تو بڑا بخشنے والا ہے، پچھلے سب قصوروں کو معاف کر دے گا. لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. صرف گنے چنے 80 یا 90 افراد مسلمان ہوئے، باقی پوری قوم نافرمان تھی. آخر نوح علیہ السلام بھی انسان تھے، وہ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے کہ اب وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر دعا کرتے ہیں، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے پروردگار اس روئے زمین پر کافرین میں سے کسی کے گھر کو مت چھوڑ، یعنی سب کو ہلاک کر دے.
دوستو ذرا سوچو، ایک وقت کا نبی اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، وہ بھی کیوں؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ ایک کشتی ہماری روبرو یعنی ہماری حفاظت و نگرانی میں تیار کرو، ان قریب پانی کا سخت خوفناک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین و مکذبین غرق کیے جائیں گے۔ آپ ہم سے کسی ظالم وغیرہ کی سفارش کے متعلق کوئی سوال نہ کرے، وہ غرقیاب ہو کر ہی رہے۔ اور کہتے ہیں کہ کشتی بنا رہے تھے، کشتی کیا تھی؟ وہ ایک بڑا جہاز تھا جس میں ہر ایک کے الگ الگ درجے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے آنے کی بھی نشانی بتلا دی تھی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور وعدہ کے موافق خدا کا حکم آ پہنچا، بادلوں کو کہہ کے برس پڑے، زمین کو کہہ کے ابل پڑے، اور فرشتوں کو کہہ کے تعظیم وغیرہ کے متعلق اپنے فرائض منصبی کو پورا کرے۔ آخر اوپر سے پانی، نیچے زمین کی سطح سے پانی، یہاں تک کہ روٹی پکانے کے تنوروں میں بھی پانی۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، بنام خدا اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا سب خدا کے حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے، اور میرا پروردگار مومنین کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے فضل سے صحیح سلامت اتارے گا۔ اسی آیت سے نکلتا ہے کہ کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ کشتی پہاڑ جیسی موجوں کو چیرتی پھاڑتی بے خوف و خطر چلی جا رہی تھی۔ سوار ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ کافروں کی صحبت میں تھا، ان کو آواز دی کہ ان کی معیت چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو جا۔ تو بیٹے نے کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ عنقریب میں پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم اور عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ابھی تک باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایک موت نے حائل ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں کو علیحدہ کر دیا اور بیٹا کنعان غرق ہوا۔ مکرم سامعین، ایک مدت تک پانی برسا، گویا آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے، اصحاب سفینہ کے سوا جن کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، بادلوں کو حکم دیا کہ تھم جا، پانی کو سکھا دیا، وقضی الامر، اور اللہ کا حکم پورا ہوا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو موصل میں تھا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ظالم قوم ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوا جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حالات،
تو ہم سب کو ہمارے اعمال بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اعمال کیسے بنیں گے؟ گھر بیٹھ کر نہیں بنیں گے، بلکہ دنیا کے اندر معمولی شے بھی محنت کے بغیر نہیں آتی ہے، ہر شے کے لیے محنت شرط ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم پر بھی بے شمار ہے، ان نعمتوں میں سے ہمارے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ یہ جو زندگی دی ہے اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے، اس نعمت عظیمہ کی قدر کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحہ یعنی تندرستی، الفراغ یعنی وقت کا ملنا۔ یہ دونوں نعمتیں ہم سب کو حاصل ہے، ہم کو اس سے خوب فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جانے اور ہماری آخرت کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔